پاکستانی قوم جو اس وقت آئی پی پیز کا بوجھ طویل عرصے سے برداشت کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بجلی کے بل بڑھتے چلے گئے ہیں اور 2000 ارب روپے سے زائد کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی وہ بجلی جو بنی نہیں ہے اس کی قیمت پاکستان کے لوگوں نے اپنی بجلی کے بلوں میں ادا کی ہے۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں، جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ مزید 8 آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کام میں تیزی دکھانی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو صنعتوں کی صورتحال ہے، اس وقت جو تجارت کی صورتحال ہے اور پاکستان کے عام شہری کی صورتحال ہے، یہ بجلی کے بلوں کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ موسم قدرے بہتر ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھاری بھاری بل آ رہے ہیں اور تھوڑے سے یونٹ پر جو ہے بہت بڑا 65 روپے اور 75 روپے تک 77 روپے تک جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ سارے ٹیکس اور پر یونٹ کاسٹ ملا کر جب اتنی بڑی رقم بنتی ہے تو لوگ کہاں سے ادا کریں گے؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف تعلیم کی صورتحال، انتہائی مہنگی تعلیم بچوں کو مل رہی ہے۔ اگر آپ اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی زیادہ قیمت میں ملتی ہے۔ تو جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب بجلی کے اتنے اور گیس کے بھاری بل آئیں گے تو کہاں سے بچے پڑھیں گے اور کہاں سے بل ادا کریں گے اور کیسے جو ہے کاٹیج انڈسٹری چلے گی اور کیسے صنعتیں چلیں گی؟ تو یہ جو حکومت اعداد و شمار بیان کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور تمام ہمیں ایسے علامات نظر آ رہی ہیں، اشاریے مل رہے ہیں کہ جس سے معیشت بہتر ہو گئی ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں، کریانہ اسٹور پر جب چیزیں خریدتے ہیں، جب آٹا، چینی، دال، گھی اور گھر کا سودا سلف لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو پہلے سے زیادہ آپ کا بل بن رہا ہے۔ بجلی کے بل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، گیس کے بل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ ان کی پریزنٹیشنز میں کم ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان کے نمبرز میں کم ہو رہی ہوتی ہے اور یہ خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور پوری قوم کو بھی غلط بیانی سے کام لے کر غلط ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے اس وقت فوری طور پر ریمیڈی دینے کا، اور وہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے۔ حکومت نے کہا کہ جب یہ 5 آئی پی پیز بند ہوئی ہیں تو 441 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو 8 آئی پی پیز اس وقت جن سے ری نیگوشیٹ ہو چکا ہے، اس سے بھی 112 ارب روپے کا فرق پڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر 18 آئی پی پیز ہیں جن سے ٹیک اور پے کے بجائے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کیے جائیں گے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ٹیک اور پے کا معاہدہ ہی غلط تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ خرچ کریں نہ کریں، بنائیں نہ بنائیں، آپ کو جو ہے کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کرنی ہے، لیکن ٹیک اینڈ پے میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جتنی بجلی استعمال ہوگی اس کے ہی پیسے چارج ہوں گے۔ تو 18 اگر آئی پی پی سے یہ ہوگا تو اس کا جو فرق ہے اس وقت پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی جب آپ بجلی کے بل کم کریں گے۔ اگر بل کم نہیں کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ جو آپ کو ٹیکس وصول کرنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو کرپشن کی وجہ سے ایف بی آر کام نہیں کر پا رہا، تو اس ڈیفیسٹ کو آپ اس طرح پورا کریں گے تو یہ درست رویہ نہیں ہے، اس سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو انرجی کی کاسٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ صنعتیں نہیں چل سکتی۔ کتنی صنعتیں فیصل آباد میں بند ہیں، کتنی صنعتیں کراچی میں بند ہو رہی ہیں، کتنی صنعتیں جو ہیں وہ ملک کے باقی حصوں میں بند ہو رہی ہیں، اور بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہے، ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، یعنی جس ایکسپورٹ کو گرو کرنا چاہیے تھا اور ہمارے لیے امکانات موجود تھے کہ ہم خاص طور پر گارمنٹس میں اور ٹیکسٹائل میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے تھے، تو اگر ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہے یا تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی کی کاسٹ کو اور جو انرجی کی کاسٹ کو ہے اس کو جب ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم مارکیٹ کو اویل نہیں کر پا رہے جبکہ امکانات موجود ہیں۔ اس لیے بجلی کی قیمت کم کیے بغیر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ شارٹ ٹرم میں تو اگر کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے، اور جماعت اسلامی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو جینون مسئلہ ہے عوام کا، اس پر نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے، نہ کہیں اور سے کوئی آواز اٹھتی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، مسلسل ہماری حق دو عوام تحریک چل رہی ہے۔ کل سرگودا میں الحمدللہ ایک بہت بڑا جلسہ عام تھا اور اس میں نوجوانوں کی اور خواتین کی جتنی بڑی شرکت تھی، رات دیر تک وہ جلسہ چلا ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک چارج موجود ہے، اور ہماری جو ممبرشپ کیمپین ہے اس نے لوگوں کو متاثر بھی کیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی لوگ ممبر بن رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ممبرشپ کیمپین بھی چلتی رہے گی اور کمیٹیوں کا قیام، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، مزدور کمیٹیاں، کسان کمیٹیاں، اور اسی طرح سے نوجوانوں کی کمیٹیاں، محلہ کمیٹیاں، لیگل کمیٹیاں، اور اس طرح سے ہم پاکستان کے نوجوانوں کی اور پاکستان کے جو پروفیشنل لوگ ہیں، یا صنعت کار یا تاجر یا کسان، ان سب کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے اور ایک قوت میں ڈھلیں گے، اس لیے کہ پاکستان میں یہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، عام کسان کا مسئلہ ہے، عام مزدور کا مسئلہ ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اس طرح کی ترمیم کے اوپر سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم ریوائیو ہو جاتی ہے، سارے مسٹر مولانا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر آئین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، مل کر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ یہ سب
چیزیں وصول ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اصول شروع ہو جاتے ہیں کہ 27ویں کو نہیں کرنے دیں گے، پھر 27ویں میں کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے گی، پھر اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کا تو کام یہی ہے، یہ اپنے اہداف کے مطابق کرتے رہیں گے، اور کوئی ڈائریکٹلی اور کوئی انڈائریکٹلی اس پورے آئین کا بھی حلیہ بگاڑنے میں کردار ادا کر رہا ہے، اور عوام کے حوالے سے بھی کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ میدان میں موجود ہے. تو یہ ممبرشپ کیمپین کے بعد ریفرنڈم بھی ہوگا انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر، اور اس میں ہم اگر حکومت نے یہ بجلی کی قیمتوں پر امپیکٹ نہیں ڈالا، یہ جو 5 آئی پی پیز بند ہوئی ہیں، 8 کا معاہدہ مکمل ہوا ہے، 18 سے مزید بات ہو رہی ہے. اور میں اس پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن، یہ 5 آئی پی پیز ہیں ان سے نیگوشیشن کا عمل پراپر طریقے سے مکمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو ہماری آرمی ہے وہ ان تمام معاملات سے لا تعلق رہے اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹ چلتی رہے. جب قوم قربانی دے رہی ہے تو پاکستان کا ہر ادارہ قربانی دے. تو میرا یہ مطالبہ ہے آرمی چیف سے کہ وہ اس پہ انیشیٹو لیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ 5 آئی پی پیز جو فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہیں، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بھی ختم ہونا چاہیے. ان میں سے جو پلانٹ بند ہو سکتے ہیں وہ بند ہوں، اور جو رینیگوشیٹ ہو سکتے ہیں وہ رینیگوشیٹ کیے جائیں تاکہ بوجھ کم ہو ہمارا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کم کیے اور یہ 40-45 ارب روپے کا امپیکٹ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال اگر صرف پنجاب میں بجلی کی قیمت 20-25 روپے کم کر دی جائے تو یہ امپیکٹ 150 ارب روپے سے زیادہ 200 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر پورے ملک میں یہ کام کیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 1200 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے، بجلی کی لاگت ہے، اس لاگت کے مطابق بجلی کا بل آئے تو یہ سب ملا کے 2000 ارب روپے سے زیادہ کا امپیکٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سب ملا کر بھی 2000 ارب روپے سے زیادہ کا نہیں، اور یہ 2000 ارب روپے وہ ہیں جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ میں ادا کر رہے ہیں، ناجائز ادا کر رہے ہیں، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ صرف اقدامات کی ضرورت ہے، اسمارٹ ورکنگ کی ضرورت ہے، اور قوم کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اپنے مفادات کو دیکھیں گے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے صنعت کاروں کو دیکھیں گے کہ جن پر اگر زیادہ بات کریں گے تو وہ ان کو فنڈ دینا بند کر دیں گے، ان کے ATM بننا ختم ہو جائیں گے، اسپانسرشپ ختم ہو جائے گی لوگوں کی، تو پھر قوم کا بھلا نہیں ہوگا. چند ہاتھوں کی وجہ سے پوری قوم کی یہ تباہی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں ان سے رینیگوشیٹ کیا جائے، اور جو ہوتا جا رہا ہے اس کا امپیکٹ ہر مہینے بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے.